السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل قدر سامعین گرامی، ابھی یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اسلامی سال کا آخری مہینہ، اس کا تقریباً کہہ لو کہ آخری ہفتہ چل رہا ہے۔ ابھی جو حرمین کی زیارت کو ہمارے علاقے سے جو بھی حجاج کرام تشریف لے گئے تھے، ہمارے علاقے سے ہمارے رشتہ داروں میں، ملنے جلنے والوں میں، ہمارے محلے کے جو بھی بھائی بہن حرمین کی زیارت کو تشریف لے گئے تھے حج کے لیے، ان کی واپسی کا وقت ہے۔ کافی حاجی تشریف لا چکے ہیں واپس اور کافی آنے والے ہیں۔ یقیناً ان کی خدمت میں ہمیں پہنچنا چاہیے، ان سے دعا کی گزارش کرنا چاہیے۔ حدیث میں کافی فضیلت آئی ہے اور یہ کافی سعادت کی بات ہے کہ ہم ان کی خدمت پر پہنچیں، ان کے سفر کے احوال معلوم کریں، ان سے دعاؤں کی گزارش کریں اور جو کچھ ہمارے مسائل ہیں ان کے سامنے رکھ کر ان سے دعا کی ہم درخواست کریں۔ اسی حجی کے بارے میں ایک شخص کا واقعہ ہمارے یہاں بڑا چرچے میں ہے۔ ہمارے یہاں بھارت میں ایک صوبہ ہے کیرلا، وہاں کا ایک نوجوان ہے 30 سال کا، شہاب نام کا۔ اس کا یہ عزم ہے، اس نے یہ کوشش کی ہے، اس نے یہ ہمت کی ہے اور اس کا یہ جذبہ ہے کہ وہ کسی ہوائی جہاز سے نہیں، پانی کے جہاز سے نہیں یا کسی 4 ویلر سے نہیں، بلکہ وہ پیدل تقریباً 5-6 ملکوں سے ہوتے ہوئے 8000 سے زیادہ کلومیٹر پیدل سفر کر کے وہ حرمین جانے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ ان کی یہ تمنا ہے، ان کی یہ کوشش ہے۔ کئی مہینے پہلے ان کے دماغ میں خیال آیا اور انہوں نے یہ قدم اٹھایا، بلکہ وہ چل پڑے ہیں۔ سینکڑوں کلومیٹر وہ پیدل طے کر چکے ہیں، ابھی وہ گجرات پہنچے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر ابھی انہی کا چرچا ہو رہا ہے۔ جو بھی اسلامک گروپس ہیں ان کو ہم اوپن کرتے ہیں تو باقاعدہ لوگ ان کی تعریف کر رہے ہیں، لوگ ان کا سینکڑوں کی تعداد میں استقبال کر رہے ہیں، ان کے ساتھ سیلفیاں لے رہے ہیں، ان کے ساتھ اپنے ویڈیو بنا رہے ہیں اور یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو ہمارے دوستوں نے ہم کو یہ کہا کہ بھئی کیا یہ اسلام کی روشنی میں صحیح ہے ان کا یہ قدم اٹھانا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اعمال سے کتنا میچ کرتا ہے؟ شریعت کی اس بارے میں ہمارے لیے کیا رہبری ہے؟ تو سوچا کہ ایک ویڈیو مختصر سا میں اس بارے میں ریکارڈ کر دوں اور سیرت کی روشنی میں اس بارے میں ہمیں کیا رہبری ملتی ہے وہ آپ کے سامنے میں ذکر کر دوں۔ دیکھیے، اس بات کو سمجھانے کے لیے سب سے پہلے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کی روشنی میں 2 روایتیں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یہ ترمذی شریف کی روایت کا نمبر ہے 1536۔ پہلے ان دونوں روایتوں کو آپ سمجھیں، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس شخص کا یہ عمل کتنا صحیح تھا، کتنا غلط تھا، اور کیا اس کی ہمیں تعریف کرنا چاہیے، اس کو پروموٹ کرنا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے۔ ان دونوں روایتوں کی روشنی میں ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے، روایت کے الفاظ ہم اسکرین پہ لکھ بھی دیں گے، آپ دیکھیے گا کہ نذرت امرأۃ ان تمشی الی بیت اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون تھی، اس نے یہ نذر مانی تھی، یعنی منت مانی تھی، اس نے یہ مان رکھی تھی کہ وہ بیت اللہ کا حج پیدل کرے گی، بیت اللہ جائے گی چل کر۔ فسئل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں مسئلہ پوچھا گیا۔ ہم سے کوئی مسئلہ پوچھے، ہم کچھ بتائیں تو آپ یہ اعتراض کر سکتے ہو کہ یہ مولوی ان کو کیا آتا ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے مفتیوں کے امام، سارے فقہا کے باس تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں مسئلہ پوچھا گیا۔ فقال، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لغنی عن مشیہا۔ بڑا عجیب جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کے اس چلنے سے بے نیاز ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے اس چل کر اتنی مشقت اٹھانے کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ مروہا، اسے کہہ دو، فلترکب، اسے چاہیے کہ وہ سوار ہو جائے۔ اب آگے کیا ہوا، وہ سوار ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی، آگے اس نے اپنی منت کیسے پوری کی، ہمیں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا ہے۔ بس مجھے عرض کرنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے اس پیدل چل کر اتنی مشقت اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دوسری روایت بخاری شریف کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ وعندها امرأۃ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت ایک عورت تھی۔ وعندها امرأۃ قال، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من هذه، کہ یہ خاتون کون تھی؟ قالت، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا فلانۃ، کہ فلاں، جو بھی نام تھا اس کا نام لیا کہ فلاں خاتون تھی۔ آگے فرمایا کہ تذکر من صلاتی، حضرت عائشہ نے فرمایا آگے کہ اس عورت کی نماز کا بڑا چرچا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ واقعہ مدینہ منورہ کا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب اللہ کے نبی کی زوجیت میں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، تو مدینہ میں اور اطراف مدینہ میں اس خاتون کی نماز کا بڑا چرچا تھا۔ میں نے دیکھی یہ لفظ استعمال کیا ہے تذکر من صلاتها، محدثین نے اگرچہ اس کو تذکرو بھی پڑھا ہے لیکن زیادہ بہتر ہے اس کو پڑھنا تذکر من صلاتها، کہ اس کی نماز کا بڑا چرچا تھا، بڑا شہرہ تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے بارے میں سن کر کیا فرمایا؟ مہ کا مطلب ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ کراہت کا اظہار فرمایا، ناراضی کا اظہار فرمایا مہ، مطلب جس طرح ہم اپنی بول چال میں کہتے ہیں نا مطلب کراہت کا اور نفرت کا اظہار۔ مہ علیکم بما تطیقون، پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر لازم ہے کہ تم وہی کام کرو جس کے کرنے کی تمہارے اندر طاقت ہو۔ علیکم بما تطیقون فواللہ لا
یمل اللہ، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نہیں اکتائیں گے، حتی تملو، یہاں تک کہ تم خود اکتا جاؤ گے۔ ان دونوں روایتوں کی روشنی میں دوستو بزرگوں ہمیں کیا سمجھ میں آیا کہ کوئی ایسا کام جس میں انتہائی زیادہ مشقت ہو، انتہائی زیادہ، ایسے کام کو کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس خاتون کا جب مسئلہ آیا اور پوچھا گیا تو آپ نے منع فرما دیا اور انتہائی تاکید سے منع فرمایا۔ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے واقعے میں دیکھیں کہ وہ بڑی عورت مشقت اٹھاتی تھی اور اس کی شہرت ہو رہی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضی کا اس پر بھی اظہار فرمایا۔ پتہ یہ چلا کہ ایسا کام جو انسان اعتدال کے ساتھ اور ہمیشگی کے ساتھ، دوام کے ساتھ جس کو کر سکے، اس کو پروموٹ کرنا چاہیے، اس پر عمل کی کوشش کرنا چاہیے، اس کی دوسروں کو ترغیب دینا چاہیے۔ اور کوئی ایسا کام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مزاج سے میچ نہیں کھاتا، اس کو پروموٹ کرنا، اس کے بارے میں شہرت کرنا۔ ارے دوستو بزرگوں، حج ایک عظیم عبادت ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہوتا ہے، پوری زندگی میں نمازیں روزانہ فرض ہوتی ہیں، زکوٰۃ ہر سال فرض ہوتی ہے، روزے ہر سال آتے ہیں، اور حج تو ایسی عبادت ہے جو زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ تو جو عمل پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہو، اس میں ہمیں کتنا اخلاص چاہیے، اس میں ہماری طرف سے کتنی للہیت ہونی چاہیے، اور کتنے یقین اور اچھے جذبے کے ساتھ اس کو ہمیں کرنا چاہیے، اور کتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ہمیں اس کو میچ کرا کے کرنا چاہیے، وہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ دوستو بزرگوں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل حج نہیں فرما سکتے تھے؟ مدینے سے مکہ 300-400 کلومیٹر ہے، کیا آپ پیدل نہیں آ سکتے تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا صحابہ پیدل نہیں آ سکتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پیدل کیوں تشریف نہیں لائے؟ سارے جمہور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ پیدل حج کرنے کے مقابلے میں سواری پر حج کرنا افضل اور بہتر ہے۔ آپ کسی سے پوچھ لیں، آپ احادیث کو دیکھ لیں، میں نے آپ کے سامنے بھی حدیثیں بیان کی، امام اعظم ابو حنیفہ ہو، امام شافعی ہو، امام احمد بن حنبل ہو، امام مالک ہو، چاروں ائمہ، آپ چاروں مسلکوں کے علماء اور فقہا سے اگر پوچھیں گے اور اگر گہری نظر سے آپ حدیث کا اور تفسیر کا اور فقہ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ پیدل حج کرنے کے مقابلے میں سواری پر حج کرنا افضل ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، اگر سوشل میڈیا پر کسی شخص کا کوئی عمل کسی بھی طریقے سے دیکھو نا، تو اس کے بارے میں یہ دیکھو اپنے علماء سے پوچھ کر شریعت کی روشنی میں کہ کیا یہ عمل شریعت کے مخالف تو نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا یہ عمل حرام ہے، یقیناً اس کا پیدل جانا، اس نوجوان کا یہ جو جذبہ ہے، اس کا حج قبول ہوگا، حج درست ہوگا۔ اگر اس پر حج فرض ہے تو وہ حج فرض ادا بھی ہو جاوے گا۔ لیکن دوستو بزرگوں، جتنا سوشل میڈیا پر جو ہوا ہم لوگوں نے مچا رکھا ہے، جتنا ہلہ اس کا بنایا جا رہا ہے، گروپ میں دیکھو اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں، اس کا جذبہ یقیناً بڑا ہے، لیکن ہمارے دل میں کوئی بھی جذبہ ہے اور وہ شریعت سے میچ نہیں کر رہا تو اس جذبے کو ہم پروموٹ نہیں کریں گے، اس کی شہرت نہیں کریں گے۔ یہ آپ کے سامنے کچھ باتیں تھیں جو دل کے جذبات تھے، آپ کے سامنے رکھ دی۔ ہو سکتا ہو میرے بہت سارے ایمان والے دوستوں کو، ایمان والی بہنوں کو، ہو سکتا ہو میری ان باتوں سے اعتراض ہو سکتا ہو ان کو اچھا نہ لگے کہ بھائی کسی نے کوئی اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے تو کرنے دو، اللہ تعالیٰ اس کے عمل قبول کریں گے، ہم کون ہوتے ہیں اس کے بارے میں کچھ کہنے والے۔ لیکن ایسا نہیں دوستو بزرگوں، ہم عالم ہیں، ہم شریعت کا کچھ اگر قطرہ علم کر رکھتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے جاننے والوں کو، اپنے ویورز کے سامنے وہ باتیں بتائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بس شریعت کو ہم اپنے تابع کر لیں، جو میری مرضی میں آئے، جو میرا جذبہ ہو بس میں اس کو کر گزروں۔ ابھی کچھ دن پہلے دیکھا ہم نے، 3-4 دن پہلے ہمارے دوستوں کے گروپ میں آیا کہ چند نوجوان ہیں، گجرات کے کسی علاقے کا وہ تھا کہ وہ اپنے علاقے سے اجمیر جا رہے ہیں پیدل، حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر وہ پیدل جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ دوستو بزرگوں، ہم شریعت کے غلام ہیں، شریعت ہماری غلام نہیں ہے۔ ابھی دیکھو، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص ہے، ٹھیک ہے، وہ پیدل نکلا ہے، اب دیکھنا کہ کچھ دنوں میں، کچھ سالوں میں آپ اور سنیں گے کہ فلاں علاقے کا اور شخص نکلا ہے۔ ابھی دیکھیے کہ کوئی اجمیر جا رہا ہے پیدل، کوئی کہاں جا رہا ہے، کوئی فلاں درگاہ پر، کوئی فلاں مزار پر، کوئی کسی ملک میں، کوئی بہت سے لوگ کربلا جاتے ہیں، بہت سارے لوگ، تو اس طریقے سے الگ الگ۔ تو یہ جذبہ قابل قدر نہیں ہے، یقیناً جذبہ بڑا اچھا ہے، ہمارے جذبات شریعت کے ماتحت ہوں، یقیناً قابل قدر ہیں، لیکن اگر ہمارے جذبات دوستو بزرگوں اپنے دلوں کے تابع ہو جاویں اور ہم جو مرضی اپنی کریں اور شریعت میں دیکھیں نہیں کہ اس بارے میں کیا رہبری ملتی ہے، تو پھر تو اس طریقے سے کوئی جس کی مرضی وہ جو چاہے کرے گا۔ پھر تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو سمجھائے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کی باتیں اور سمجھائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری اگر باتوں سے کسی کو برا لگا ہو تو اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔